فانظر ماذا ترى قال ستجدوني ان شاء الله مع الصابرين صدق الله العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث باسانید صحیحہ الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. Pearl time streams and Hussein, well, I've warned them it's going to be a very dry topic. But whoever was representing you was adamant that we should go along with that. I have 1 hour to do, and what I'm going to do is explain to you Mullah Sadra, Fakhruddin Iraqi, Muhyiddin Ibn al-Arabi, Einstein's theory of relativity, Hadith of the Prophet, and the ayat, 10 ayat of the Quran. And جب میں لیکچر دیتا ہوں تو اردو انگلش کا لحاظ نہیں کرتا پاکستان میں. So I hope you don't mind that. For some people the dialect can be difficult switching from Urdu to English, but if you know both the languages it's easier for me کہ جہاں پر مجھے اردو میں سہل ہوگا وہاں پہ اردو میں چلا جاؤں گا, جہاں پہ انگریزی میں سہل ہوگا وہاں چلا جاؤں گا. So سورہ الصافات کی 10 آیتیں ہمیں ایک ایونٹ یاد دلاتی ہیں 10 ذو الحجہ کا, کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر ایک پہاڑی کی جانب جا رہے ہیں, اور غالباً 14 سے 15 سال کا سن ہے یا 12 سال کا جناب اسماعیل علیہ السلام کا, اور حضرت ابراہیم ان کو بچپن میں چھوڑ کر گئے تھے بواد غیر ذی زرع, حکم تھا کسی ایسی وادی میں چھوڑو جہاں پر زراعت نہ ہوتی ہو. اور جب دوبارہ حکم ہوا, اجازت ملی پروردگار سے کہ اب جا کے اس بچے کو دیکھو, تو قرآن very categorically, very vividly explains the scene. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى, کہ جب اسماعیل اس قابل ہوا کہ دوڑ سکے اپنے باپ کے ساتھ, when he was just attaining the age of maturity, قَالَ, تو ایک دن باپ نے بلایا اور بیٹے کو کہا, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے. ارا کے لفظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اٹ از ون آف دا مین اسٹے آف مائی اسپیچ. انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر, میں نے یہ دیکھا. ماذا ترا, تو کیا دیکھتا ہے. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تیرا کیا خیال ہے, بٹ آئی ایم سم ون who likes to stick very closely to the original words of Hadith and Quran. That is my problem. کہ جو اعتبار پہلا میرے دل پر وارد ہوتا ہے, ترا کہتے ہیں تو نے دیکھا, تو I would like to remain very very close to the original text. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں نے دیکھا کہ تجھے میں ذبح کرتا ہوں, تو نے کیا دیکھا. قال ستجد, قال یا ابت افعل ما تؤمر, اسماعیل نے والد سے کہا کہ جو حکم کیا گیا ہے وہ کر دیجئے. ستجدونی, آپ دیکھو گے بہت جلدی. سین عربی میں نیئر فیوچر کے لیے آتا ہے. ستجدونی, آپ دیکھو گے بہت جلدی. انی مع الصابرین, کہ میں ہوں صبر کرنے والوں میں سے. اور صبر کرنے والوں کے لیے جو پروردگار کا حکم ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد فلما اسلما, جب دونوں باپ بیٹا جھک گئے, when they surrendered to the will of the God, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. اب یہ طلّہ کا لفظ مترجم اس کو سکپ کرتے ہیں, لیکن سکپ کرنا نہیں چاہیے. طلّہ کہتے ہیں کسی چیز کو زبردستی اپنے دل پر جبر کر کے رکھنے کے. Of course, no father would like to butcher his own son. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور دل کو سخت کر کے ابراہیم نے ماتھے کے بل اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا اور چھری پھیر دی. نادینہ ان یا ابراہیم, تو اس وقت ہم نے آواز دی, اے ابراہیم بس کر. قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. کذالک نجزی المحسنین, اینڈ دس از واٹ وی ڈو ٹو دا بیوٹیفل پیپل. محسنین کا ترجمہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہم اسی طرح ہی اجر دیتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑا آزمائش تھی ابراہیم کے لیے.
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، لیکن ہم نے ایک ذبح عظیم کو اس کا فدیہ قرار دیا. فدیہ عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بدلے میں کوئی بڑی چیز چھوڑ دی جائے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا پچھلے والوں پر، بعد میں آنے والوں پر. I'm telling you, it might sound strange to you, this translation, but I am keeping very close to the original Arabic script. ترکنا، ہم نے چھوڑا، علیہ پر، فی الآخرین، جو بعد میں آئیں گے. سلام علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، and this is how we bless the beautiful people. اب تین لفظ اس میں آپ کو بہت غور سے سمجھنے ہیں. ایک، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھو گے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسرا لفظ ارا، ماذا ترا، میں دیکھ رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ دیز ٹو ورڈز. اور اس کے بعد حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مشکات مصابیح میں بھی ہے، ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی مناقب حسن و حسین میں. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. ظاہر ہے اٹس ویری لاجیکل. آئی مین there is nothing difficult about this. نانا سے ہی نواسا ہوتا ہے، نانا سے بیٹی ہوگی اور بیٹی سے نواسا ہوگا. So that is very logical. But the second part is very strange. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین میں سے ہوں. which is of course has been، جو مفسرین حدیث ہیں انہوں نے حاشیے میں یہی کہا کہ کیونکہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین سے میں ہوں. یا جس طرح شاہ اجمیر نے فرمایا کہ بادشاہ ہست حسین، ہر کسی کو یہ شعر یاد ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. کہ حسین نے لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دی تو اس لیے حضور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دین حسین سے چلے گا. لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو مائی پرابلم از آئی اسٹے ویری کلوز ٹو دی اوریجنل ٹیکسٹ. اور اوریجنل ٹیکسٹ حدیث کا یہ کہہ رہا ہے کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. ہاؤ ڈو وی ریکنسائل دیٹ؟ وی ہیو ٹو فروزن ایونٹس ان دا پاسٹ ہیئر. چھری چل رہی ہے اسماعیل کے گلے پر، فدیناہ بذبح عظیم، ترکناہ علیہ فی الآخرین، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اگلے والوں پر، چھری نہیں چل رہی. اور ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہاؤ کین پروفٹ کم فرام حسین؟ دس از ویئر وی کم ٹو دس پیرلل ٹائم اسٹریمز اینڈ حسین. Very academic topic, very dry topic. I will try to make it as light as I can. اب اس میں آپ کو ایک سین اور فریز کرنا پڑے گا ذہن میں. اسماعیل کا چھری چلنے والا سین ہو گیا فریز، حزیر کی یہ سٹیٹمنٹ، حضور کی یہ سٹیٹمنٹ ہو گئی فریز کہ الحسین منی وانا من الحسین. Now the third scene is شہادت حسین، کہ جب آپ کے سینہ مبارک پر تیر لگتا ہے تو آپ ایک شعر کہتے ہیں، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. It's an epitome of Arabic poetry. It's something else. It's out of this world. If you know Arabic, you will know what I'm talking about. اس کی سج، اس کا ردم، اس کی placement of the words is just mind-boggling. It's nothing less than a revelation. بسم اللہ و باللہ، اللہ سے ہی شروع ہوا، اللہ کے نام سے ہی حسین کی زندگی شروع ہوئی. وباللہ، اور حسین اللہ کے ساتھ ہی رہا. ان اللہ مع الصابرین، جو اسماعیل کہہ رہے ہیں. I mean, it might be coincidental, but what I'm trying to tell you is lots of coincidences give us the assurance that it's not a coincidence. This is what epistemology is all about. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ. حسین اللہ کے نام سے شروع ہوا، ساری عمر اللہ کے ساتھ رہا اور اب بھی اللہ کے راستے پر ہے. وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول کے ملت کہتے ہیں سنت کو، عادت کو. قرآن میں حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ثم اوحینا الیک اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اے حبیب، ہم آپ کو یہ وحی کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں.
And the same thing is being said here by Hussein. Bismillah wa billahi wa fi rasul, Bismillah wa billahi wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah taraktu khalqan tur'an fi hawaka wa aytamtu ayali araka. These two words will tell you this is not a coincidence. Taraktul khalqa, اے اللہ جس مخلوق میں تو نے مجھے بھیجا تھا. ترکت الخلق ترن. Turn means aviating, flying out with happiness, doing something by choice. ادھر ابراہیم کا تھا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, دل سخت کر کے ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا. اور ادھر حسین کہہ رہا ہے ترکت الخلق ترن, I'm leaving this makhluk that you sent me in by choice, by free will. This will all come into, it will all make sense in the end when 1 hour is done. I hope we are done in 1 hour. ترکت الخلق ترن فی ہواکا, اے پروردگار تیری خواہش پر حسین اپنی خواہش سے اس مخلوق کو چھوڑ رہا ہے. وَأَيْتَمْتُ عَيَالِي أَرَاكَ, اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے جا رہا ہے تاکہ تجھے دیکھ لے. ادھر کہہ رہے ہیں ابراہیم یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, تو کیا دیکھتا ہے. ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تجھے دیکھنے کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہوں, اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں. دس از ناٹ میئر کوئنسیڈنس. 10 ذو الحجہ is the day when Ismail is to be sacrificed, اور next month is Muharram, اور 10 Muharram is the day Hussein is being sacrificed. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے آگے آنے والوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا. I'm staying very close to the text. میں کوئی اپنا ذہن استعمال نہیں کر رہا, میں امام حسین کے اشعار, حدیث مبارکہ, قرآن پاک. But how does it make sense